ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بے شک اے میرے پیارے محبوب آپ انہیں فرما دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے، وہ کفوا احد ہے، وہ یکتا ہے، بے مثال ہے، بے مثل۔ بے شک جس وقت کفار مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مشرکین مکہ نے حضور سے سوال کیا آپ اپنے رب کا شجرہ نسب بتائیں، یا آپ اپنے رب کا بارے میں ہمیں بتائیں کیسا ہے، اور مخلوقات کو تو یعنی کہ آپ کے رب کو کس نے پیدا کیا ہے۔ جب ایسے رنگ برنگے سوال جب حضور کی بارگاہ میں مختلف انداز میں آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب کے ذریعے یہ کہا فرمایا قل هو اللہ احد، اے پیارے میرے محبوب آپ انہیں فرما دیجیے کہ اللہ ایک ہے، بے شک اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا۔ اب اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، یعنی کہ تمہارے جتنے بھی رب ہیں وہ بننے میں نیاز مند ہیں، چاہے وہ لکڑی کا خدا ہے، چاہے وہ لوہے کا خدا ہے، چاہے وہ پتھر کا خدا ہے، چاہے وہ اینٹ کا خدا ہے، چاہے وہ مٹی کا خدا ہے، چاہے وہ سونے کا خدا ہے، چاہے وہ تانبے کا خدا ہے، چاہے جس چیز کا بھی وہ خدا ہے جو تم نے بنائے ہیں وہ سب نیاز مند ہیں بننے میں تمہارے ہاتھ کے، بے شک اور ہمارا رب وہ ہے جو بے نیاز ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب اللہ بے نیاز ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے سارے نیاز مند ہیں وہ بے نیاز ہے، سبحان اللہ جی۔ کہ ہمارا رب وہ ہے جس کی ساری کائنات نیاز مند ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ بے شک اب آگے جو ہے اللہ کی بے نیازی اگر مخلوق دیکھو، اللہ کا بندہ وہی ہے جو احد پہ یقین رکھتا ہے، اور اللہ کا بندہ وہی ہے جو اس کو بے نیاز جانتا ہے اور اپنے رشتے ناطے اور محبتیں کو منقطع کرتا ہے اللہ کی محبت میں، سمجھے نا؟ تو حضرت صدیق اکبر کی مثال سامنے ہے، جب ان کا باپ آتا ہے تو حضور کے بارے میں کوئی بات ان کے والد کہتے ہیں تو کافر تھے اس وقت، تو آپ برداشت نہیں کرتے اور منہ پہ تھپڑ مار دیتے، اور بیٹا کہتا ہے کہ ابا جی آپ میرے سامنے آئے جنگ بدر میں نے آپ کو باپ ہونے کے ناطے چھوڑ دیا۔ اگر صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر تو میرے سامنے آ جائے تو میں نہ چھوڑتا، بے شک یعنی کہ نہ ایسی محبت اس کے ساتھ ہو رشتے ناطے منقطع ہو جائیں، اور ایسی محبت ہو جو بے نیاز کر دے ہر ایک سے، پھر یہ توحید مکمل ہوتی ہے، ورنہ توحید کا اعلان ہے، عملی توحید نہیں ہے۔ اب قل هو اللہ احد کہنے والا مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے، ہر جگہ پہ مسلمان رہتے ہیں، جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہ اللہ کی اس توحید کے قائل ہیں، سب کہتے ہیں، پر حیران کی یہ ہے کہ ان سب کا ایک رب ہے مگر یہ ایک نہیں ہے، ان سب کا ایک رب ہے مگر یہ ایک نہیں ہے، جبکہ مشرکین کو دیکھ لیں، غریب کا رب مٹی کا ہے، امیر کا رب سونے کا ہے، کسی کا تانبے کا ہے، کسی کا لوہے کا ہے، ان کے رب مختلف ہیں، مشرکین کی بات ہو رہی ہے، ان کے رب مختلف ہیں مگر مختلف رب ہونے کے باوجود وہ ایک ہیں۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ ہمارا رب ایک ہے، ہمیں ایک ہونا چاہیے نہ کہ انہیں ایک ہونا چاہیے۔ جن کے رب مختلف ہے ان میں خود بخود کیٹیگری بن گئی، اپ ڈاؤن بن گیا، کوئی غریب ہوا کوئی امیر ہوا، طبقاتی نظام ان میں قائم ہو گیا، جبکہ ہمارا رب ایک ہے تو ہمارا کوئی طبقاتی نظام نہیں ہے، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، ایک ہے اپنا خدا
नबी भी एक, कुरान भी एक, सुभान अल्लाह हरम पाक भी एक, रसूल भी एक, ईमान भी एक, बेशक मनफात एक है अपनी और नुकसान भी एक है अपना खुदा, दीन भी एक, कुरान भी एक, अल्लाह एक है अपना नबी, दीन भी एक, कुरान भी एक, हरम पाक भी एक, अल्लाह भी एक, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात ही होते जो मुसलमान भी एक। बेशक यानी कि देखो ना, हमारे पास एक अल्लाह है, एक काबा, एक किताब, एक अल्लाह का रसूल, और ईमान भी एक ही अंदाज में है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब हमारे पास सब कुछ एक ही रंग में है मगर हम एक नहीं हैं, जिनके पास ये मुख्तलिफ तरह के रब हैं वो एक हैं। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेके ताब खाक के काशगर, समझे ना। तो इसलिए हमें एक होना चाहिए, हमें मुत्तहद होना चाहिए। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी ने फरमाया, मुसलमानों की मिसाल एक बिल्डिंग की तरह है, एक इमारत की तरह है जिसकी एक ईंट दूसरी ईंट को संभालती है।